अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्लास फोर्थ हमने इससे पहले का लेसन सबक नंबर 2 था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में हमने जानकारी हासिल की है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमारे लिए रहनुमाई है। हम सब को चाहिए कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ें और उससे सीखें और उसमें पर अमल करें। तो अब उस सबक के बाद हमारा तीसरा सबक शुरू हो रहा है, जो बुरी सोहबत है। यहाँ पे नए अल्फाज के तारुफ के तौर पे इन्होंने मुसन्निफ़ ने कुछ अल्फाज दिए हैं जो इस तरह हैं। हनस यानी स्वैन जिसको हम कहते हैं, नसीहत, नेक मशवरा, नुकसान हो जाना, कोई किसी चीज़ का ज़ाया हो जाना, लायक, बेहतर, शरारत, गुस्सा, शिकारी, शिकार करने वाला, लिहाजा, इसलिए कि, अमल, काम, सोहबत, मिल बैठना, पंख पर। यहाँ पे नसीहत के तौर पे ये कौल दिया हुआ है, ये बात लिखी हुई है, बुरी सोहबत से अकेले रहना 1000 दर्जे बेहतर है। प्यारे बच्चों, आप इससे ये समझें, बुरों के साथ उठना, बुरों के साथ बैठना, बुरों के साथ चलना, उससे 1000 दर्जा बेहतर है कि हम अकेले बैठें, ताकि हम उन बुरी खसलतों से, बुरी आदतों से और उन बुराइयों से बचें जो उन बुरे लोगों में होंगी। तो इससे बेहतर है कि हम अकेले बैठ जाएं, अकेला रहा करें, ताकि हम बुराई से बच जाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने हंसने के लिए यहाँ गाहक और दर्जी की बात लिखी है। हैरत है तुम मुझसे शेरवानी की सिलाई 400 रुपये मांगते हो, जबकि हर जगह इसकी सिलाई 200 रुपये है। यानी गाहक ने, ये जिस्म के लिहाज से मोटा बहुत था, उसने दर्जी से कहा कि जनाब, आप मुझे शेरवानी की सिलाई 400 रुपये मांगते हैं, जबकि हर जगह इस शेरवानी की सिलाई 200 रुपये है। दर्जी ने जवाबन कहा, जनाब, मैंने शेरवानी नहीं शामियाना सिया है। यानी मैंने जो सिलाई की है शेरवानी की नहीं, ये बराबर शामियाने के, टेंट के बराबर है। तो यहाँ पे बूझने के लिए है पहेली, आगे पीछे दाएं बाएं, यानी हर तरफ इंसान के इर्द गिर्द आता है। जिधर उजाला उधर न जाए, यानी जहाँ रोशनी होती है वहाँ तो वो टिकता नहीं है। इशारा 4 हरूफ वाला लफ्ज़ है, सीन से शुरू और हा पर ख़त्म है। तो यहाँ से मुराद सियाह यानी अंधेरा। प्यारे बच्चों, आप ये बात ज़हनशीन रखें कि हर वक्त पेरेंट्स, वालिदैन की भी ख्वाहिश रहती है कि बच्चा नेक बच्चों के साथ, अच्छे लोगों के साथ उठे, अच्छे लोगों के साथ बैठे, अच्छे लोगों की सोहबत में रहे। तो उस वजह से बच्चे में अच्छी खसलतें वजूद में आएंगी, अच्छी खसलतों का मालिक होगा। तो हर वालिदैन, हर पेरेंट चाहता है कि बच्चों की वजह से हमें कोई तकलीफ़ न पहुंचनी चाहिए।
تو وہ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا۔ اب بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ گھر میں، گھر کے باہر، اسکول میں، ہر جگہ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے بچوں سے دور رہیں جن کے اندر بری عادتیں ہوں، جو بری خصلتوں کے مالک ہوں، تو ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ بلکہ یہ کوشش کریں کہ جن بچوں میں، جن لوگوں میں برائی ہے، جن لوگوں میں بری باتیں ہیں، ان سے ان کو چھڑوانے پہ مجبور کریں، کوشش کریں، ہمدردی ان کے ساتھ کریں تاکہ وہ چھوڑ دیں۔ پیارے بچوں، یہاں پہ یہ جو واقعہ لکھا ہوا ہے، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جس طرح انسان اپنے بزرگوں کی نصیحت نہ مان کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے، اسی طرح ایک اچھا انسان بھی برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی جس طرح وہ لوگ جو اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی نصیحتیں، نیک مشورے نہیں سنتے ہیں، ان کی ان نصیحتوں کی طرف کان نہیں دھرتے ہیں، تو وہ زندگی میں ہمیشہ نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، اسی طرح ایک اچھا انسان، ایک نیک صفت، نیک خصلت انسان برے لوگوں میں پھنس جاتا ہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو وہ بھی برائیوں میں پھنس کر مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ پرانے زمانے کی بات لکھی ہوئی ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ کسی باغ میں چنار کا ایک درخت تھا۔ مصنف نے ایک کہانی یہاں پہ درج کی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے میں، کسی ایک باغ میں ایک چنار کا درخت تھا۔ چنار کو کشمیری میں بوئی کہتے ہیں، یعنی ایک درخت تھا، اس پر کچھ ہنس، یعنی یہ سوینز بھی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان ہنس کو ایک کوے سے گہری دوستی تھی۔ یعنی انہوں نے یہاں پہ ہنس اور کوے کے بارے میں یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک چنار کے درخت پر ایک ہنس رہا کرتا تھا، تو اس کو ایک کوے کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے کوے کو اپنا دوست بنایا، اور دوسرے ہنس اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو اس کے دوسری برادری کے لوگ تھے، ہنس تھے، تو ان کو یہ بات پسند نہ تھی کہ ایک ہنس کووں کے ساتھ دوستانہ کرے، یارانہ بنائے۔ تو ان کے بڑے جو ہنس تھے، بزرگ ہنس، ہمیشہ نوجوان ہنس کو سمجھاتے رہے، اس کو نصیحت کرتے رہے کہ ایسا نہ کیجیے، اس سے تمہارا نقصان ہے، کہ کوا تمہاری دوستی کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ شرارتیں کرتا ہے۔ یعنی کوا تو شرارتی ہے، اس کی شرارتوں سے آپ کو بھی کہیں نہ کہیں نقصان اٹھانا پڑے، تو وہ دوستی کے لائق نہیں، دوستی کے قابل نہیں، اس کے ساتھ تمہاری دوستی اچھی نہیں، لہٰذا تمہیں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، آپ اس کے ساتھ دوستی مت کیجیے، اس کے ساتھ مت اٹھیے، مت بیٹھیے، جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، نقصان پہنچے گا۔ لیکن نوجوان ہنس نے ایک نہ سنی، یعنی اپنے بڑوں، اپنے خاندان کے لوگوں کی بات نہ مانی، تو وہ دن رات اسی کوے کے ساتھ اڑتا پھرتا اور کھاتا پیتا رہتا تھا۔ یعنی اپنے بڑوں کی نصیحت، اپنے بڑوں کا نیک مشورہ اس ہنس نے نہیں سنا،
اور وہ ہر وقت اس کوے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا، پھرتا رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اس سبق کا اگلا حصہ دوسرے ٹاپک میں کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ ہمیں بھی بری صحبتوں سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے بچیں اور اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو بچائیں، ان پہ کہیں کوئی دھبا نہ آنے دیں، ان پہ کوئی کہیں آنچ نہ آنے دیں۔ تو امید ہے آپ سب اس سے نصیحت حاصل کر کے نیکیوں کی طرف گامزن ہوتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔